الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک دعویٰ بھی کیا ہے اور وعدہ بھی کیا ہے. ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی اور اس کی ضرورت بھی تھی، اس لیے کہ اس کے بعد نہ کوئی دین آنے والا ہے، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول. اب لہذا قیامت تک کے لیے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے اندر کوئی بھی ذرا سی بھی تحریف نہ ہو، تغیر و تبدل نہ ہو، تھوڑی سی بھی تبدیلی نہ ہو. اس کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا اور اس وعدے کو اس طریقے پر پورا فرمایا کہ تقریباً 1400 سال گزر جانے کے باوجود ایک زبر، ایک زیر یا ایک پیش یا ایک حرف، ایک نقطہ، اس کی بھی کہیں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکی. حالانکہ کوششیں بہت کی گئی، کوشش بہت ہوئی اغیار کی طرف سے اس وعدے، اس دعوے کو جھٹلانے کی کوشش کرنے والوں کی طرف سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایسا انتظام فرمایا کہ کوشش کرنے والے اپنا سر پیٹ کر کے رہ گئے، لیکن ایک زبردست کی بھی تبدیلی نہیں کر سکے، کوئی تحریف نہیں ہو سکی. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے اور قرآن پاک کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے. کوئی حفاظت کی ذمہ داری لے کر کے اللہ تبارک و تعالی، اچھا آسمانی کتابیں اور بھی آئیں، صحائف بھی آئے، کتابیں بھی آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا. لہذا ان کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، ان کے اندر تحریف ہو گئی، اور اس تحریف اور اس تبدیلی کو خود ان کی کتاب کے ماننے والوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہاں جو اصل کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ اب باقی نہیں رہی ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان اقوام کو دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے جن اقوام کو وہ کتاب دی گئی تھی، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود لی تھی. تو آج 1400 سال کے گزر جانے کے باوجود ایک ذرہ برابر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہونے کی دلیل ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا انتظام کیا فرمایا؟ حفاظت کا انتظام یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سینہ بسینہ اس کی حفاظت فرمائی اور اس کتاب کو اتنا آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اتنا آسان کر دیا کہ وہ بچے جن کو ابھی کچھ شعور نہیں ہوتا، اگر ان کو ان کی مادری زبان کے 10 وقت دے دیے جائیں کہ ان کو یاد کرو تو وہ یاد نہیں کر سکتے. لیکن اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا آسان کر دیا کہ 10 سال کے بچے، 9 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، یہاں تک کہ 6 سال کے بچے بھی حافظ قرآن ہو رہے ہیں اور اپنے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کر رہے ہیں.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے ان کی حفاظت کا، اور حفاظت کا انتظام بھی ایسا کہ کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا شیخ ہو، شیخ الحدیث ہو، علامہ وقت ہو، اگر کھڑا ہو کر کے نماز میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے غلط، پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر یہ جرأت ہے کہ وہ کہتے کہ یہاں آپ زبر کی جگہ دیکھ پڑھ کر کے گزر رہے ہو، لہذا اسے صحیح کرو۔ یہ جرأت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنے سامنے کھڑے ہونے والے علامہ وقت سے مرعوب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی جرأت دی کہ آپ یہ غلط پڑھ کر کے جا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کو پہلے صحیح کر لیں۔ یہ انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ حوصلہ دیا انتظام، جن کو اللہ نے انتظام کے لیے قبول کیا ان کو یہ حوصلہ دیا۔ اب دنیا کے اندر کوئی بڑی سے بڑی، جب قرآن پاک کے ماہرین، اس کو سمجھنے والے، اس کا علم حاصل کرنے والے ایک زبر زیر کو الٹا سیدھا کر کے آگے نہیں گزر سکتے ہیں، تو دشمنان قرآن کی یہ ہمت نہیں ہے کہ پھر وہ اس کے اندر ایک ذرا سی بھی تبدیلی کر سکے۔ مامون الرشید کے دور میں اس کے دربار، مامون الرشید ایک خلیفہ گزرا ہے، اس کا دربار لگتا تھا، وہاں پر علمی مذاکرے ہوتے تھے۔ علمی مذاکرے ہوتے تھے تو ان علمی مذاکروں میں تمام علماء کو آنے کی اجازت تھی، کوئی بھی آ سکتا تھا۔ علماء کا قدردان تھا مامون الرشید، بنو عباسی خلیفہ ہے، ہارون رشید کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ اسی طریقے پر مجلس چل رہی تھی، کسی مسئلے پر بحث چل رہی تھی، تو ایک یہودی بھی عالم بن کر کے اس میں شامل ہو گیا، اور اس نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ بات کی۔ لیکن دلائل کے ساتھ بات کرنے کے باوجود پھر بعد میں اس کو مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے بلایا اور کہا کہ تم یہودی ہو؟ اس نے کہا ہاں یہودی ہو۔ تو اسلام قبول کر لو؟ کہا کہ نہیں، کہ میرے ماں باپ کا دین ہے، میں اسی پر قائم رہوں، میں اسلام نہیں قبول کرتا۔ ٹھیک ہے چلے نا، یہ تو تمہاری اپنی مرضی کا سودا ہے، زبردستی نہیں۔ یہ تو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تلوار کے ذریعے سے پھیلا، تلوار سے نہیں، اخلاق سے پھیلا اسلام، کوئی زبردستی نہیں کی، ورنہ اس پہ بھی ایکٹ لگائے جا سکتے تھے، تو ہماری مجلس میں کیوں آیا جب مسلمان نہیں، علماء نہیں تھے تو بات۔ لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ وہ ایک سال کے بعد پھر ایک مجلس میں آیا، اور مجلس میں آنے کے بعد پھر اس نے انہی دلائل کے ساتھ بحث کی، جس بھی مسئلے پر بات چل رہی تھی قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ۔ اب مامون نے اس کو بلا کر کے پوچھا تم نے تو منع کر دیا تھا اسلام لانے سے، پھر کیسے مسلمان ہو گئے؟ بہرحال یہ مجھے نہیں پتا کہ مامون نے کیسے پہچانا تھا کہ یہ یہودی ہے اور اب یہ مسلمان ہو گئے، یہ اس کی وراثت تھی۔ لیکن اس نے جو اپنے اسلام لانے کی وجہ بتلائی تو اس نے کہا کہ میں نے جانے کے بعد یہاں سے پھر تمام ادیان کو دیکھا، اور دیکھا کہ دیکھنے کے بعد پھر میں خطاط ہوں، بہترین کیا کہتے ہیں، کاتب جس کو کہتے ہیں، جن کو لکھنا بہت اچھا آتا ہے، خوش نویس میں لکھنے والا ہوں، لہٰذا میں نے انجیل بھی لکھی، توریت بھی لکھی، اور قرآن پاک کے بھی نسخے لکھے، اور میں نے اس میں جان بوجھ کر بہت ساری غلطیاں کی، اور پھر میں وہ انجیل عیسائیوں کے پاس لے کر کے گیا، انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ اس کو رکھ لیا اور میری پذیرائی کی، مجھے انعام و اکرام سے نوازا۔ یہودیوں کے یہاں تورات لے کر کے گیا تو انہوں نے بھی میری بڑے انعام و اکرام سے نوازا اور میری پذیرائی کی اور اس کو قبول کر لیا۔ لیکن جب میں قرآن والوں کے پاس قرآن لے کر کے گیا تو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ یہ قبول نہیں کیا جا سکتا آپ کا کلام، اس میں بھی آپ جو قرآن پاک لکھ کر کے آئے اس میں تو بہت ساری غلطیاں ہیں، لہذا یہ نہیں رکھ سکتے ہم، اور اس کو آپ ضائع کر دو، یہ آپ نے غلط کیا ہے، صحیح نہیں کیا۔ لہذا میں نے سمجھا کہ واقعی یہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، واقعی اس کی عبادت اسی طریقے پر ہونی ہے، لہذا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور اس کی قرآن پاک کے اس اعجاز کو دیکھ کر کہ میں مسلمان ہو گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بھی کی، عبادت کا انتظام بھی فرمایا، اور اتنا عظیم ترین عبادت کا انتظام فرمایا کہ 6 سال کے بچے سے لے کر کے
70 साल के बूढ़ों तक ने अगर कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए उनके सीनों को खोल दिया। ये भी मिसालें हैं हमारे पास। खुद हमारे उस्ताद मोहतरम दारुल उलूम के शेखुल हदीस रहते हुए हिफ्ज़ कुरान किया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी उम्र में हिफ्ज़ किया, और ऐसों की तो तादाद ही नहीं जिन्होंने 10, 11, 12, 13 साल की उम्र में हिफ्ज़ किया। मैं समझता हूँ कि ये तो हाफिजों की 80% तादाद हो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंतजाम किया कि अल्लाह ने उम्मत के ऐसे अफराद को चुना कि ये कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है कि अल्लाह तबारक व तआला जो जिम्मेदारी जैसी होती है, जितनी अजीम जिम्मेदारी होती है, उसके लिए उतने ही अजीम अफराद को मुंतखब किया जाता है। उसके लिए उतने ही अजीम अफराद को मुंतखब किया जाता है। और एक अल्लाह तबारक व तआला का कानून यह है, फअम्मामन आता वत्तका वसद्दक़ बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा व अम्मामन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा। अल्लाह तबारक व तआला का कानून यह है कि जिसके अंदर तलब होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते खोल देते हैं, उसके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं, और जिसके अंदर तलब नहीं होती, इस्तिग़ना होता है, जिसके अंदर बेनियाजी होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उतना ही मुश्किल कर देते हैं। थोड़ा सा अपने माशरे का जायजा लेकर के देखें, अपने इस्लामी मुआशरे का थोड़ा सा जायजा लेकर के देखें कि हमारे अंदर इस्तिग़ना है या तलब है। ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता, ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। अपने आमाल का जायजा लेकर के देखें कि जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसके लिए हमारी कोशिश क्या होती है, किसी बेहतरीन स्कूल में दाखिला या उसे हाफिज कुरान बनाने की कोशिश करना। मेरी भी तमन्ना है मेरे बच्चे हाफिज कुरान हो जाए, एक बच्चा तो हाफिज कुरान होता, ये एक तमन्ना है दिल में, हर एक की जबान पर है, लेकिन उसके लिए अमली कदम कितना है। मेरे बच्चे को भी कुरान पाक पढ़ना आ जाए, मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान हो जाए, उसके लिए अमली कदम कितना है। हम अपने अपने गिरबानों में मुंह डाल करके देख सकते हैं कि हमारी हालत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको मुंतखब फरमाया है, यूं ही नहीं छोड़ दिया कि बस तुम इबादत कुरान भी, उनके लिए ऐसी मजदूरी भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन फरमा दी, उनके लिए अज्र भी ऐसा मुतय्यन फरमा दिया कि क़यामत के दिन उसे कहा जाएगा कि कुरान पाक पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, यानी जितना तू कुरान पाक पढ़ता चला जाएगा, एक एक आयत पे तेरा एक एक दर्जा बुलंद होता चला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसे शफाअत की इजाजत दी जाएगी। 10 ऐसे गुनहगार खानदान के अफराद जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उनको अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज को कहेंगे कि इनमें से 10 अफराद को तू चुन ले, जिसे तू चुन लेगा उसकी हम बख्शिश कर देंगे, उसको जन्नत में डालेंगे। जिसके लिए हदीस में है, जिसके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ऐसे 10 अफराद को अपने साथ वो जन्नत के अंदर लेकर के जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम रखा है उसके ऊपर। और क़यामत के दिन उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो सूरज से भी ज्यादा चमकदार होगा, जो सूरज से भी ज्यादा चमकदार होगा। मतलब ये है, अब हम ये सोच लें, हमारे तो आदत है उल्टा सोचने की, इतना चमकदार होगा तो वैसे ही आंखें चुंदिया जाएंगे। जब इतना चमकदार पहनाया जाएगा तो वैसे ही हम असल में आखिरत की नियामतों के बारे में तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, जितनी हमारी अकल है उसके हिसाब से हमें समझाया गया है।
وہاں اس چمک کا کیا حساب ہوگا، کیسے ہوگا، اس چمک کو برداشت کرنے کی کیا طاقت ہوگی، اس کے اندر کتنی نورانیت ہوگی، کتنی خوبصورتی ہوگی، کتنا اس کے اندر راحت ہوگی، کتنا آرام ہوگی، اس کا ہم یہاں بیٹھ کر کے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بلکہ بس اس کو سوچ لیں کہ اگر ہم کسی لیڈر کے ساتھ تھوڑا سا اس کی ووٹنگ میں کچھ کام کر دیں اور اس کے بعد وہ جیت کر کے آ جائے اور منسٹر بن جائے، اور منسٹر بننے کے بعد آپ کے علاقے میں آ کر کے وہ ایک سبھا کرے اور اپنے ہاتھ سے اعزاز کے طور پر آپ کا نام لے کر کے آپ کو بلا کر کے آپ کے گلے میں ہار ڈال دے، تو آپ اس فوٹو کو اسٹیٹس پہ بھی لگائیں گے، فریم کروا کر کے گھر میں بھی لٹکائیں گے، دوستوں کو بھی دکھائیں گے، سارے دنیا میں بھیجیں گے، فیس بک پہ لگائیں گے، سب جگہ لگائیں گے کہ یہ میرا اعزاز کیا گیا۔ یہ ایک اس لیڈر نے جو آپ کا محتاج تھا لیڈر بننے کے اندر، اس نے آپ کا تھوڑا سا اعزاز کر دیا تو آپ اس کو اتنا بڑا، اور اس دن جس دن احکم الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں بلا کر کے اعزاز دے گا تو وہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوگی، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے ہیں اس کا اندازہ۔ ساری دنیا موجود ہوگی، کوئی اسٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فیس بک پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو دکھانے کے لیے، کسی کو بہانے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا دیکھے گی۔ اور اعزاز کون کر رہا ہوگا؟ احکم الحاکمین کی طرف سے اعزاز ہو رہا ہوگا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز اس کے والدین کے لیے ہے۔ اگر اس اعزاز کو ہم اعزاز سمجھیں تو ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے اپنی اولادوں کے لیے کہ ہماری اولاد قرآن پاک پڑھ لے، کتنی محنت کرنی چاہیے۔ اب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھ لیں کہ ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں یا ڈاکٹری کی ڈگری کو اعزاز سمجھتے ہیں، ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں یا انجینئرنگ کی ڈگری کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہمارا بچہ فر انگلش بول لے ہم اس کو زیادہ بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، یا ہمارا بچہ قرآن پاک پڑھنے والا ہو جائے، یہ جو بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے اور فر انگلش بولتا ہے، اس کی اتنی بھی طاقت نہیں ہو سکتی، اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ یہ بچہ یہاں دنیا سے جب ہم چلے جائیں دنیا سے تو یہ بچہ اپنی طرف سے دعائیں سے پڑھ کر کے ہمیں کچھ راحت اور آرام کے لیے ثواب پہنچا دے، بلکہ یہ جا کر کے امام صاحب سے کہتا ہے، مؤذن صاحب سے کہتا ہے، کسی مدرسے کے قاری صاحب سے کہتا ہے، لیجیے یہ 500 روپے قرآن پڑھوا کر کے میرے باپ کو بخش دینا۔ یہ 500 روپے میں جو قرآن پاک خرید رہا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ تھوڑی سی قیمت میں ساری دنیا میں ایک نقطے کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ تو 500 روپے دے کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بچے پڑھیں گے 500 روپے لے کر کے اور میرا باپ بخشا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ تو ان کو ہوتا ہے جن کے اندر تھوڑی سی دینی صلاحیت وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ورنہ بس آج کل تو حالات یہ ہیں کہ ان کا آخری رسومات بھی کوئی دوسرا ادا کرتے اور ہم سے بل لے لے، اس طریقے طرف کے یہاں تلک کے حالات اس معاشرے کے اندر آ گئے۔ وہ کیوں آئے؟ اس لیے کہ ہم نے اس دنیاوی ظاہری نفع کو دنیا نفع سمجھا، اور وہ جو آخرت کا نفع ہے اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ زبان سے پوچھو اللہ کے رسول کی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ ہم کہیں گے بالکل نہیں، جان کٹا دیں گے، لیکن یہ بات نہیں مانیں گے۔ اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر جتنی کوشش ان ظاہری منافعوں کے لیے کی گئی ہے اس سے تھوڑی سی آدھی بھی کوشش، حق تو یہ تھا کہ جتنا دنیا کے اندر رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش ہو، اور جتنا آخرت کے اندر رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش ہو۔ لیکن اگر ہمارا ایمان کسی درجے میں بھی ضعیف سے ضعیف اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں پورا یقین اور بھروسہ تھا تو ہمیں تھوڑی تو کوشش اس کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ امتحان چل رہے ہیں، ٹیوشن پڑھانے والوں کو اپنے گھر پہ بلایا جاتا ہے، میرے بچے کو قرآن پاک پڑھنا سکھا دو، لیکن ابھی پیپر چل رہے ہیں، ابھی 2 مہینے کے لیے رہ تو 2 مہینے کے بعد سکھانا۔ قرآن کی یہ اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ یہ قوم جتنی ذلیل اور رسوا ہو جائے اتنا کم ہے۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری غلطیاں اللہ تبارک و تعالیٰ
معاف فرما کر کے ہمیں چھوڑتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ڈھیل آخر کب تک؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ لاک ڈاؤن کے بعد سے تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ مدرسے والے جو مدرسے کھول کر کے بیٹھے ہیں، طلبا کی کمی کی وجہ سے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مدرسہ چالو کریں یا بند رکھیں۔ جو بچے پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنے ماں باپ کو 10-10 20-20 لاکھ روپے لا کر کے اور 100 200 4,000 1,000 2,000 4,000 مہینے میں لا کر کے دینا شروع کر دیا۔ ان کو اتنا مزہ آنے لگا کہ مدرسے میں جا رہا تھا تو بیکار تھا، اب تو یہ کم سے کم 4,000 روپے لا کر کے باپ کا بھی مزاج وہی بن گیا، اولاد کا بھی مزاج وہی بن گیا۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل کریں، سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو جو اس قابل ہے کہ وہ حفظ قرآن کر سکتے ہیں، انہیں کم از کم حافظ قرآن بنایا جائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے